لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے آپ سب کی بارگاہ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے پرسوز موقع پر تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. ہم سب کی طرف سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت. دعا گو ہیں پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہم سب کے دلوں کو معرفت اور نور علم اہل بیت اطہار علیہم السلام سے منور فرما. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. محمد. شیعوں کی ایک بارز صفت جو اہل بیت علیہم السلام کی شخصیات میں ہر امام نے شیعوں کی اس صفت کی طرف اشارہ فرمایا، وہ صفت یہ ہے کہ شیعوں کا دل اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے تڑپتا ہے، اہل بیت علیہم السلام کے لیے بے چین ہوتا ہے. مثال کے طور پہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت آئے یا ولادت آئے، ہر شیعہ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے اور خواہش پیدا ہوتی ہے اے کاش مثال کے طور پہ روز شہادت امام رضا حرم امام رضا میں ہوتا، یا اس وقت میں یہ سارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا حال جان سکتا ہوں. ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جس کا دل 40 حسینی امام حسین کے لیے تڑپ رہا ہوگا، بے چین ہو رہا ہوگا. مثال کے طور پہ دوستوں کے موبائل کھولتے ہیں، اسٹیٹس دیکھتے ہیں، دوستوں کو جب کربلا یہ محلہ کی فضا میں دیکھتے ہیں، سرزمین کربلا پہ دیکھتے ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے. میں بھی ہر سال ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال کربلا یہ محلہ میں 40 امام حسینی پہ ہوں گا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتے ہیں. پھر 40 کا دن جیسے جیسے قریب آتا رہتا ہے
دل بے چین ہوتا رہتا ہے، پھر دعا کرنے لگتے ہیں اور نیت یہ ہو جاتی ہے کہ ابھی کوئی آپشن آ جائے تو ابھی ہم کربلا یہ محلہ پہنچ جائیں۔ خلاصہ ہر شیعہ کا دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بے چین ہوتا ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ اہم وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے کے بعد اب ذرا تصور کریں اہل بیت علیہ السلام کی خلقت کیسی تھی، اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے کس انداز میں اور کس میٹیریل کے ساتھ کریٹ کیا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اب امام فرما رہے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارا شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا۔ اب ذرا کمال دیکھیے اہل بیت علیہ السلام، بعض چیزیں دیکھیں سامنے کی ہوتی ہیں لیکن جب ان میں آپ احساس کریں گے، غور و فکر کریں گے تو نتیجہ عجیب و غریب نکل کے سامنے آتا ہے۔ مولا نے فرمایا ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یفرحون بفرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے، ہماری غمی میں غمگین ہو جاتے۔ یہ دلیل ہے، امام کا وہ دعویٰ ہے کہ شیعہ ہماری مٹی سے پیدا ہوا۔ دلیل یہ ہے کہ جیسے ہمارے فضائل و مناقب، ابھی مثال کے طور پہ اسی مجلس کے دوران جب آل محمد علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا جائے تو چہروں پہ مسکراہٹ، چہروں پہ خوشیاں، لیکن جیسے ہی مصائب کی طرف جایا جائے تو فوراً آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ دلیل دے رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمارا دل اہل بیت علیہ السلام کے لیے تڑپے، یا بالخصوص آج شب شہادت امام رضا، آپ لوگوں میں سے اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ کاش آج ہم مشہد مقدس میں ہوتے، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر امام کو مشہد مقدس میں بیٹھ کے پرسا دیتے، اگر آپ میں سے کسی کی یہ خواہش، یہ تڑپ، اور یقیناً سب کی خواہش اور تڑپ ہوگی، اگر یہ تڑپ پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ تڑپ آپ کی تڑپ نہیں بلکہ سنت معصومین ہے جو آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ میں یہیں سے ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا، پھر انشاءاللہ جہاں میں آپ حضرات کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے آج اور کل کی مجالس میں کچھ حضرت کی زندگی کے مآخذ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے اہل بیت اطہار کے لیے، یہ روز شہادت یا روز ولادت کے کاش میں ان کے مزار پہ ہوتا، ان کی جگہ پہ ہوتا، امام رضا کے پاس ہوتا، امام حسین کے پاس ہوتا، یہ تڑپ سنت معصومین علیہ السلام ہے۔ چھٹے امام تشریف فرما تھے، روایت ہے مشہور و معروف، عیون اخبار الرضا میں روایت موجود ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ وَكَانَ دَائِمًا يَقُولُ لِابْنِهِ مُوسَى، امام صادق علیہ السلام اپنے بیٹے موسی کاظم سے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے امام رضا کے بارے میں۔ یہ دیکھیں کیا جملات ہے، روایت کہاں موجود ہے؟ عیون اخبار رضا، میں نے مقدمہ بنایا تھا اگر آپ لوگوں تک پہنچا ہو۔ یہ جو ہمارے اندر تڑپ پائی جاتی ہے، یہ جو ہمارے اندر بے چینی پائی جاتی ہے اہل بیت اطہار کے لیے، اے کاش کہ ہم بھی مشہد ہوتے، اے کاش ہم بھی 40 پر کربلا یہ معلّہ میں ہوتے، یہ ہمارے اندر تڑپ ہماری تڑپ نہیں ہے، معصومین علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو چیز معصومین میں پائی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی ایک جھلک ہمارے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ میں نے شروع کی روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے بیان کیا تھا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اب اگر ایک سنت امام صادق میں پائی جاتی ہے تو یقین کریں وہ صفت انشاءاللہ اگر آپ مولا کے شیعہ ہوں گے، مولا کے چاہنے والے ہوں گے تو وہ طلب اور وہ سنت آپ کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی۔ سنت دیکھیں، وَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ مُوسَى، امام صادق اپنے بیٹے موسی کاظم سے فرمایا کرتے تھے ان فی صلبک لعالما من آل محمد، تمہاری صلب میں آل محمد میں سے ایک عالم ہے۔ یہی وجہ ہے امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب کیا ہے؟
عالم آل محمد، یہ لقب امام رضا ہے، آل محمد کا عالم۔ عالم میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کروں گا کیوں امام رضا کو عالم آل محمد کہا گیا، کہ آپ کی صلب میں ایک عالم ہے آل محمد سے، انہو للسمیع امیر المؤمنین، اور اس کا نام وہی ہوگا جو ہمارے اور آپ کے جد علی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نام علی کے نام پہ ہوگا۔ اب دیکھیں امام صادق کی تمنا، امام صادق کی تمنا، کیوں نہ آپ کے اندر تمنا پیدا ہو۔ امام صادق فرما رہے امام کاظم سے کہ تمہاری صلب میں ایک بچہ ہے کہ جس کا نام علی ہوگا اور وہ عالم آل محمد ہوگا۔ پھر مولا فرماتے یا لیتنی ادرکتو، اے کاش میں بھی اسے دیکھ پاتا۔ سبحان اللہ، اے کاش میں بھی امام رضا کو دیکھ پاتا۔ میں نے پوری تاریخ میں، علماء حضرات تشریف فرمائے، میں نے پوری تاریخ میں 2 تمنائیں دیکھی کسی امام کے لیے۔ ایک امام صادق کی تمنا امام زمانہ کے لیے، لو ادرکتہو لخدمتہو ایام حیاتی، اے کاش میں امام زمانہ کے دور میں ہوتا جس دور میں آپ ہیں، اے کاش میں امام زمانہ کے دور میں ہوتا تو میں اپنی زندگی کا ایک حصہ امام زمانہ کی خدمت کرتا۔ ایک یہ تمنا، اور دوسری تمنا اے کاش میں امام رضا کو دیکھ پاتا۔ اور یہی وجہ ہے امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے 148 کی، اور امام صادق علیہ السلام کی شہادت بھی 148 کی ہے۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ شاید امام صادق علیہ السلام نے اس زمانے کو یعنی ولادت کے موقع کو درک کیا، لیکن اکثر علماء کا یہ ماننا ہے کہ امام رضا کی ولادت سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ خلاصہ امام رضا علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے درمیان ایک نایاب امام ہے۔ بے شک ہر امام ہر صفت کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر امام کو ایک جیسا موقع نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ امیر المؤمنین کے دور میں بہت سارے فتنہ و فساد تھے، بہت سارے مقابلے ایسے تھے جو بڑے خطرناک لوگ تھے، تو ظاہر سی بات ہے امیر المؤمنین کی توجہ زیادہ تر انہی لوگوں کی طرف تھی۔ یا امام حسین کا معاملہ دیکھیں، امام حسین کو چاروں طرف سے محصور کیا جانا اور پھر اس کے بعد کربلا میں لایا جانا اور شہید کر دینا۔ امام سجاد علیہ السلام 30 یا 35 برس ایک گھر میں محبوس کر دیا جانا، امام کو کوئی ممبر نہیں دیا، امام کو جمعہ کے لیے نہیں جانے دیا، مثال کے طور پہ امام کو حج کے لیے نہیں جانے دیا، اگر حج کے لیے گئے تو ان کے پیچھے اپنے کچھ جاسوس لگا دیے تاکہ امام سجاد علیہ السلام کسی سے ملاقات نہ کریں، تو ہر امام کو ایک جیسا موقع نہیں ملا۔ وہیں آپ آئیے امام محمد باقر کا زمانہ اٹھائیے، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ اٹھائیے، آج ہماری تاریخ میں بالخصوص کتب احادیث میں جب ہم احادیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو سب سے زیادہ روایات و احادیث کس سے ملتی ہیں؟ امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں موقع زیادہ ملا۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے کچھ کام ایسے کیے جو سلسلہ امامت میں کسی سے صادر نہیں ہوئے، جو کام امام رضا سے صادر ہوئے۔ آئیے میں امام رضا علیہ السلام پہ شروع کرنے سے پہلے میں نے بیان کیا تھا امام رضا کا ایک لقب کیا ہے؟ عالم آل محمد، یعنی آل محمد کے سلسلے میں ایک عالم۔ واقعاً سارے کے سارے علماء ہیں، سارے کے سارے عالم ہیں، لیکن لقب عالم امام رضا علیہ السلام کو دیا گیا اہل بیت اطہار کی طرف سے۔ اچھا، امام رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے، مولا کے کچھ صحابہ کرام، کچھ چاہنے والے مولا کے سامنے بیٹھے، حضرت نے فرمایا، یہی سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، کلام اہل بیت علیہ السلام کو محور اور ہدف قرار دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ جو بینکاک کی فضا میں بیٹھ کے مجالس برپا کر رہے ہیں، مجالس میں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ آئیٹا کی پوری ٹیم یہ سارے انتظامات کر رہے ہیں، یہ انتظامات کرنا امر اہل بیت علیہ السلام کو زندہ کرنا ہے، امر اہل بیت علیہ السلام کو زندہ کرنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے دور دراز سے آئے، فرش اعظم حسین پہ بیٹھے، یہ امر اہل بیت علیہ السلام کو زندہ کرنا ہے۔ معصوم کے کیا الفاظ ہیں، مولا کے کیا جملات ہیں۔ مولا نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، احیا حی سے نکلا، حی یعنی زندہ کرنا۔ مولا نے فرمایا اللہ رحمت کرے اس انسان پر جو انسان
ہمارے امر کو زندہ کرے. راوی آگے بڑھا, ظاہر سی بات ہے امام نے فرمایا کہ ہمارے امر کو جو زندہ کرے اس پہ اللہ کی رحمت. اب پوچھنا بھی تو پڑے گا مولا آپ کا امر کیا ہے, کون سی وہ چیز ہے کہ جسے زندہ کرنے سے آپ کا امر شمار ہوگا؟ مولا وضاحت فرمائے, مولا بتائیں وہ کون سا کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو لوگ امر اہل بیت علیہ السلام کو زندہ کرنے والے ہیں. راوی کھڑا ہوا, راوی نے سوال کیا مولا کیف یحیی امرکم, آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا, آپ کا مشن. میں ان الفاظ کو ایڈ کر دوں تاکہ جوانوں کے ذہنوں تک آسانی سے باتیں پہنچ جائیں. آپ کا مشن, آپ کا ہدف, آپ کا مقصد کیسے زندہ ہوگا, ہم کیسے زندہ کریں؟ مثال کے طور پہ یہ بینکاک کے جوان, علی پور کے جوان جاننا چاہتے مولا کیا کریں کہ جس سے آپ کا امر زندہ ہو؟ مولا نے فرمایا یعلم علومنا, اگر تم ہمارے امر کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے امر کو زندہ کرنے کا راستہ یہ ہے یعلم علومنا, ہمارے علوم کو سیکھو, ثم یعلمہ الناس, پھر ان علوم کو لوگوں تک پہنچاؤ. توجہ فرما رہے ہیں میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں؟ ہمارا امر کیسے زندہ ہوگا؟ ہمارے علوم کو سیکھو, سیکھو. قال الصادق قال الباقر, پڑھو معصومین علیہ السلام کی روایات, معصومین علیہ السلام کا کلام پڑھو, سیکھو. جب تم سیکھ گئے, آپ تمہارا کاپی رائٹ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے, ٹھیک ہے شاعر کے شعر کی حد تک میں مان لیتا ہوں, شاعر کا شعر ہے, اس کے تخیلات ہیں, اس کی فکر ہے. اگر کسی نے پڑھ دیا تو شاعر اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب تم نے میرا شعر کیوں پڑھ دیا, میرے نام کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ کو پڑھنا چاہیے. تو اس حد تک میں مان لیتا ہوں, لیکن اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں, اگر کوئی ابتدائی خطیب ہو وہ مجلس کو سنے اور سننے کے بعد جا کے کہیں پڑھے تو میں جب دیکھوں کہوں یار یہ تو میرے الفاظ ہیں, مجھے حق نہیں ہے کہ میں اسے ٹوکوں جا کے کہ تم نے میرے الفاظ پڑھے. بھائی یہ میرا نہیں ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ علوم آل محمد ہے کہ جن کا پہنچانا ہم پر واجب تھا. علوم آل محمد ہے کہ جن کا پہنچانا ہم پر واجب تھا. یعلم علومنا, اگر تم آل محمد کے امر کو زندہ کرنا چاہتے ہو, اس کے علاوہ کیا آپ کا ہدف ہے, کیا مقصد ہے؟ کیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی کا مقصد ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی یا ان کی رضایت کے سوا کوئی اور ہدف رکھے؟ یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں آنے کا کیا کسی کا مقصد ہے؟ مجھے یقین ہے, اطمینان ہے, کسی کا مقصد نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پہ دال چاول یا ایک کٹورا بریانی یہاں پہ لینے کے لیے حاضر ہوا. ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ سب کو نوازا ہے, 2 ٹائم کا کھانا آپ ہوٹل سے لے کے کھا سکتے ہیں. کسی کو حاجت نہیں ہے ایک مثال کے طور پہ بسکٹ کے پیکٹ کی, کسی کو حاجت نہیں ہے, یہ میرا یقین ہے. یہاں پہ انسان آتا ہے کس لیے؟ تاکہ اپنے دل کو پاک کر سکے, اہل بیت علیہ السلام سے اپنے دل کو جوڑ سکے. یہی مقصد ہے نا, یہی ہدف ہے نا. مولا فرما رہے ہیں یہ ہدف اگر تمہارا ہے تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. تم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو, تم اپنے آپ کو مجھ سے قریب کرنا چاہتے ہو, قریب کرنے کا راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے امر کو زندہ کرو. مولا امر کیا ہے؟ امر یہ ہے کہ ہمارے علوم سیکھو, سیکھنے کے بعد وہ علوم لوگوں تک پہنچاؤ. ثم یعلمہ الناس, لوگوں کو پہنچاؤ. اچھا مولا میں نے پہنچایا تھا, فار ایگزامپل ایک بندے خدا مجھے ایئرپورٹ پہ ملا, میں نے پہنچایا, لیکن اس نے مجھے 2-3 گالیاں دی اور کہ تم سے میں نے پوچھا تھا, تم نے بتایا مجھے. مولا میں نے بتانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہیں سنا. مولا نے فرمایا تمہارا کام بتانا ہے, تمہارا کام بتانا ہے. ڈنڈے کے زور پہ تبلیغ سیرت اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے. تبلیغ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتی, بعض اوقات ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ قبلہ تشریف فرمائے, ہم لوگ بعض اوقات بڑے غصے اور بڑے غیظ اور بڑے غضب میں ذلیل کر دیتے ہیں کبھی کبھی ایک مومن کو, ایک آزادار کو. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا تمہارا حق نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے مثال کے طور پہ کسی کو ذلیل کرو. آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ عیب مثال کے طور پہ بعض جوانوں میں پایا جاتا ہے تو اچھے الفاظ میں پہنچانے کی کوشش کروں, انڈائریکٹ بات کروں, میں کہیں سے ادھر ادھر گھما کے ایک اچھے انداز سے وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ طریقہ ہے پہنچانے کا, تبلیغ کا. امام حسین علیہ السلام کی مشہور و معروف جملات یقیناً آپ لوگوں کی نظر میں ہوں گے, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, ہے یا نہیں مشہور و معروف؟ یہاں تک آپ لوگوں نے سنے. اس کے بعد کے بھی جملات ہیں مولا کے.
مولا نے فرمایا اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. ماشاءاللہ سے یہاں تک یاد ہے. بعد میں بھی ایک جملہ ہے, مولا نے فرمایا فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ. جو مجھے قبول کر لے, یہ سمجھ کے مجھے قبول کر لے کہ میں حق ہوں. سبحان اللہ. یعنی مجھے یہ سمجھ کے نہ قبول کرے بشرفی, بحسبی, بمالی, باولادی, مثال کے طور پہ کیونکہ امام حسین رسول کے نواسے اس وجہ سے حسین کو قبول کیا جائے. مولا نے فرمایا نہیں, مجھے میرے والد کی وجہ سے قبول نہ کرو, مجھے میرے جد کی وجہ سے قبول نہ کرو, مجھے اس وجہ سے قبول کرو کہ حسین ہی حق ہے. مجھے حق مان کے قبول کرو, حق مان کے قبول کرو. اگر تم نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے, اللہ تمہاری آخرت بہتر فرمائے, تمہاری دنیا بہتر فرمائے, تم نے مجھے قبول کر لیا. لیکن یہ جملہ مورد بحث ہے جو بیان کرنا چاہ رہا تھا, جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ تبلیغ نہیں ہوتی. مولا نے فرمایا تم میں سے جس نے مجھے قبول کر لیا حق سمجھ کے, فاللہ اولی بالحق, اللہ سے بہتر حق کون ہے. وَمَنْ رَدَّنِي, لیکن جس نے میرا انکار کر دیا, فَأَصْبِرْ, میں صبر کروں گا. اور اس معاملے کو, اس کیس کو اللہ کی بارگاہ میں رکھوں گا. اللہ بہترین قضاوت کرنے والا ہے. میں امام حسین کے ان جملات سے بڑا لطف لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان جملات کو بار بار دہراتا رہوں, کیونکہ ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, لغزشیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی تبلیغ کے نام پہ اتنا ذلیل کر دیتے ہیں جا کے لوگوں کو, پھر جب یہ جملہ نظروں سے گزرتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا روکا جاتا ہے, کنٹرول کیا جاتا ہے. مولا میں نے کیا کر دیا؟ یہ جوان ہے, یہ بچے. مثال کے طور پہ ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے, باپ کیسے کرتا ہے, کتنا بہترین طریقہ, بہترین انداز ہوتا ہے. اسی طرح ایک عالم دین کا فریضہ, عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جوانوں کے درمیان اپنی باتوں کو پہنچائے. خلاصہ کیا جملے ہیں کہ جس نے مجھے قبول کر لیا حق سمجھ کے تو اس نے قبول کر لیا, لیکن جس نے مجھے قبول نہیں کیا تو میں اسے ماروں گا نہیں. مثال کے طور پہ تھپڑ نہیں ماروں گا, آئندہ تو نے گالی دے دی, مثال کے طور پہ گردن کاٹ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. بعض اوقات مذہبی جذباتیات لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. مذہبی جذبات پہ کنٹرول کرو, سیرت امام حسین سے سیکھو. ٹھیک ہے, مجھے نہیں قبول کرتا, نہ قبول کرے, نہ قبول کرے, اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہوتا معذرت کے ساتھ, ابھی مجھے کوئی یہاں پہ گالی دے دے تو 4 لڑکے 5 لڑکے آ جائیں, قبلہ کو گالی دے دی, 2 گھوسے مار دیں گے, 3 گھوسے مار دیں گے. فار ایگزامپل, آپ کو کس نے حق دیا کہ میری وجہ سے یا فلاں صاحب کی وجہ سے آپ 4 گھوسے کسی کو ماریں؟ یہ جذبات آپ کے اندر کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے. جائیے, خلاف ہے سیرت اہل بیت اطہار کے, خلاف ہے سیرت اہل بیت اطہار کے. میں کتنی مرتبہ جملے کی تکرار کروں, خلاف ہے. مولا کو برا بھلا کہہ رہے, مولا فرما رہے فَأَصْبِرْ, میں صبر کروں گا. معذرت کے ساتھ میں نے اسی سال لندن کی ایک مجلس میں جملہ کہا تھا, لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا. میں نے کہا اسلام کو سب سے زیادہ نقصان امر بالمعروف و نہی از منکر کے غلط استعمال سے ہوا. ایگزامپل دوں, آپ لوگوں کو قریب کر دوں. ابھی ایران کے پاس میں چھوٹا سا ملک ہے افغانستان, وہاں پہ ایک حکومت ہے. وہ جو کام کر رہے ہیں کس پرچم اور کس عنوان کے تحت کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ انہوں نے پابندی لگائی کہ خواتین علم نہیں حاصل کریں گے. ان سے پوچھو کیوں؟ وہ حدیث سنانے کی کوشش کریں گے. سمجھ رہے میری باتوں کو؟ وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے غلط استعمال کی وجہ سے اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں. میری باتیں آپ حضرت تک پہنچی. امر بالمعروف و نہی از منکر کے غلط استعمال کی وجہ سے. مثال کے طور پہ معذرت کے ساتھ, کس نے کہا کہ جہاں نہی از منکر کا مقام ہے, ایک جگہ ہے, خاص جگہ ہے, امر بالمعروف کا ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھ لیا, معذرت کے ساتھ میں مثالیں دیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہیں کوئی مثال کسی کے اوپر چھپک نہ جائے. اور معذرت کے ساتھ مثال کے طور پہ کسی ایک بندے خدا نے غلط کام کیا, کسی کی بیٹی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی, اس نے شادی کر لی جا کے. اب آپ جائیے کہیے میاں تمہاری بیٹی تمہارے گھر سے بھاگ گئی, آپ کہیے میں تو حق بول رہا ہوں. کس نے بولا کہ ہر بات آپ منہ پہ بول سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے, بعض کمیونٹی میں مشہور ہوتی ہے, ہم بڑا حق بولتے ہیں, جو بھی آتا ہے منہ پہ بول دیتے ہیں. ہر بات منہ پہ بولنے والا اچھا نہیں ہوتا.
ہر چیز کا ایک ادب ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. جب وہ کام اس ادب اور اس طریقے کے ساتھ کیا جائے گا پھر اس کے نتیجے نکلیں گے. مثال کے طور پہ ہم لوگ بعض اوقات جذباتی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خواتین بے حجاب عورت جا رہی تھی، خدا اس پہ ایسا کر دے، خدا اس کا ویسے کر دے، اور یہ دیکھو وہاں میں نے دیکھا اور جلوس میں یہ عورت بغیر پردے کے جا رہی تھی. میں نے جلدی خامنہ ای صاحب کی شہادت سے پہلے جملہ سنا، یقین کریں میں بہت دیر تک سوچتا رہا. حاج آقا نے فرمایا کس نے کہا کہ ہر بے حجاب خاتون بد عمل ہے؟ پہنچ رہے جملے میرے آپ حضرات تک کہ کس نے یہ بات کہی کہ مثال کے طور پہ اگر خاتون بے حجاب ہے تو وہ بد عمل ہے؟ ہر بے حجاب خاتون بد عمل نہیں ہے. ممکن ہے خاتون بے حجاب ہے لیکن بد کردار نہیں ہے. آپ کہیے مثال کے طور پہ وہ بے حجاب خاتون کا مطلب میں وہ الفاظ نہیں کہوں گا، وہ عیاش ہوگی، وہ ایسی ہوگی، ویسی ہوگی، نہیں، ضروری نہیں ہے. بد حجاب آپ کہیے وہ بھی غلطی ہے اس کی، وہ بد حجاب ہے، لیکن بد حجابی سے آگے آپ نہ بڑھیے کہ آپ نے بے حجاب خاتون دیکھی نہیں، آپ نے تصور کرنا شروع کر دیا کہ اس کا کردار بڑا گندا ہوگا، اس کا عمل بڑا گندا ہوگا. خامنہ ای صاحب نے باقاعدہ تاکید کی کہ یہ عمل اپنے اندر پیدا نہ کرو. یہ ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا صحیح طریقہ، تاکہ لوگوں کو اپنی طرف جلب کیا جا سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. آئیے بات کو وہیں پہ لے کے چلتا ہوں. رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. راوی نے سوال کیا مولا کیف یحیی امرکم، آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ہمارے علوم کو سیکھے، یعلم علومنا، ہمارے علوم سیکھے، ثم یعلمہ الناس، پھر ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو بتائے. جناب آپ مثال کے طور پہ نماز میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ کا مولا نماز کے بارے میں یہ فرما رہا ہے. آپ مثال کے طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا مولا یہ فرما رہا ہے. آپ مثال کے طور پہ نمازوں میں، عزاداریوں میں، جلوسوں میں، مجلسوں میں تاخیر سے آ رہے ہیں، یا آپ کی آنکھوں سے گریہ نہیں نکل رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، مولا نے آنسوؤں کے حوالے سے یہ فرمایا علوم آل محمد کو نشر کریں. نشر کرنا تمہارا کام ہے، زبردستی منوانا تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام ہے تم کہہ کے چلے جاؤ، اس کی مرضی، وہ چاہے مانے وہ چاہے نہ مانے. مولا نے فرمایا جب تم ہمارے علوم کو نشر کرو گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں بتاتا ہوں. نتیجہ یہ نکلے گا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی، ہمارے کلام کی حقیقت کا علم ہو گیا تو لوگ آٹومیٹکلی ہمیں فالو کرنے لگیں گے. ہمارا کلام لوگوں تک پہنچاؤ. مثال کے طور پہ دو طریقے پہنچانے کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں جاؤں کسی نان شیعہ سے کہوں کہ علی کو جانتے ہو، مولا علی اتنے بڑے شجاع تھے، اتنے بڑے بہادر تھے اور ایسے ایسے تھے، تم مولا علی کو مانو، مولا علی کو مثال کے طور پہ خلیفہ اول مان لو، خلیفہ مثال کے طور پہ یہ تسلیم کر لو، وہ تسلیم کر دو. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں جاؤں کسی انسان کے پاس جو امیر المومنین کو نہیں جانتا، میں اسے بتاؤں یہ کلام ہے مثال کے طور پہ نہج البلاغہ، اسے پڑھ کے دیکھو، اس کا یہ والا جملہ پڑھ کے دیکھو، اس جملے سے کیا سمجھ رہے ہو. جب اسے پڑھاؤ گے، جب بتاؤ گے تو وہ تم سے سوال کرے گا کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، یہ کلام کس کا ہے. جب وہ کلام سے مانوس ہو جائے گا تو آٹومیٹک اس کلام کے خالق کی جستجو کرنے لگے گا. پھر جو وہاں تک پہنچے گا اس کے ایمان کا لیول عجیب و غریب ہوگا. مولا رضا اسی نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے. مولا رضا نے فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی حقیقت، ہمارے الفاظ کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا تو وہ لوگ ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں گے. ہمارا کلام ہے، امام رضا سے جو ملاتے ہیں، ہمارا کلام ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے. ان کلامنا یحیی القلب، ہمارا کلام، ہمارے الفاظ، ہمارے جملات دلوں کو زندہ کرتے ہیں. جس طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے دلوں کو مردہ کرتی ہیں. مولا نے فرمایا ثلاثۃ تمیت القلب، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کون سی تین چیزیں؟ پہلی چیز المحادثۃ مع النساء، پہلی چیز یہ ہے کہ جو انسان کثرت سے عورتوں سے بات کرتا ہے اس کا دل
مردہ ہو جاتا ہے. المحادثۃ مع النساء، عورتوں سے بات چیت کرنے سے پرہیز کرو. اہل بیت علیہ السلام نے سختی سے منع کیا نامحرم خواتین سے بات چیت نہ کرو. اور اس موضوع میں بہت ساری روایات ہیں. مولانا نے فرمایا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے دماغ کند ہو جاتا ہے، انسان بھولنے کا شکار ہو جاتا ہے. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نام بتایا تھا، بھول گئے. تھوڑی دیر پہلے روایت حفظ کی تھی، بھول گئے. کہتے ذہن کمزور ہوتا ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان عورتوں کے درمیان بیٹھنے لگتا ہے، عورتوں کی بیٹھک سے پرہیز کرو. یہاں تک کہ روایات ہے کہ چند عورتوں کے بیچ سے نہ نکلو. قبلہ صاحب تائید فرمائیں گے، نہ نکلو. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا 4 خواتین کھڑی ہیں تو آپ سائڈ کر لو، آپ سائڈ لے لو. وہ زمانہ اور تھا کہ جہاں عورتیں گھبراتی تھی کہ فلاں جگہ پہ مرد کھڑا ہوا ہے تو عورتیں بیچاری چہرے چھپا کے بھاگتی تھی. اب زمانہ تھوڑا سا بدل گیا ہے، اب آپ کو چھپنا پڑے گا. اور یہ باتیں میں بینکاک میں کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد و آل محمد. ثلاثۃ تمیت القلب، 3 چیزیں کہ جن سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پہلا المحادثۃ مع النساء. ان جملوں کو یاد کر لیں. پہلا، عورتوں کے ساتھ کثرت سے بات چیت انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے. دل کا مردہ ہونا یعنی کیا؟ آپ کو پتا ہے دل کا مردہ ہونا یعنی کیا؟ مولا نے فرمایا دل کا مردہ ہونا یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل سفید ہوتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر وہ دل مر جاتا ہے. اچھا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، نقصان کیا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا سب سے پہلی چیز دل مرنے کے بعد جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان قسی القلب ہو جاتا ہے. اس کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے. اور جس انسان کے اندر رحم نہ ہو، درد نہ ہو، وہ چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ نہیں. مثال کے طور پہ آپ راستے پہ جا رہے تھے، کسی ایک غریب کو 4 لونڈے مل کے مار رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی 8-10 لڑکے ہیں. دل مردہ تب ہوگا اور اس کا اندازہ تب لگے گا جب آپ کے سامنے کسی غریب کو مارا جا رہا ہے، آپ بغیر توجہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، پیتے ہوئے اور نمی دنم ہاتھ میں سگریٹ اور ہاتھ میں بیڑی چلتے چلے جا رہے ہیں. پٹ رہا ہے، پٹنے دو. یہ دل مردہ ہونے کی ایک علامت ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوں تو آپ اپنا علاج کریں. اگر آپ کے دل میں درد نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا دل بے چین ہونا چاہیے. میں بھی کبھی کبھی روڈ پہ چیزوں کو دیکھتا ہوں تو کنارے کھڑے ہو جاتا ہوں. بعض اوقات آنکھوں سے افسوس والے آنسو نکلنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دل تو تمہارا ٹوٹنا چاہیے، دل ٹوٹنا چاہیے. پہلی چیز جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے وہ عورتوں سے بات چیت. مولانا نے فرمایا عورتوں سے بات چیت سے پرہیز کرو. دوسری چیز المجالسۃ مع الامراء، امیروں کے ساتھ زیادہ بیٹھک نہ رکھو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. مولا نے فرمایا بعض اوقات اس میں غلطی امیروں کی نہیں ہے، پرابلم تمہاری طرف سے. غور فرما رہے ہیں، پرابلم تمہاری طرف سے. مولا نے فرمایا بعض اوقات تم کسی امیر کے پاس بیٹھو گے تو مومن ہوگے، نکل کے آؤ گے کافر ہو جاؤ گے. مولا وہ کیسے کہ جو تم بیٹھے اس کے پاس پہنچے، ماشاءاللہ سے اس کے ہاتھ میں 1 کروڑ کی ہیرے کی انگوٹھی آپ نے دیکھی، بہترین گاڑی دیکھی، بہترین گھر دیکھا. جب آپ نے سب کچھ دیکھا تو نکلتے وقت سر کھجانے لگے، پروردگارا سب کچھ اس کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. کہ جب تم بیٹھے تھے مومن تھے، لیکن جب کسی امیر کے پاس سے اٹھے تم کافر بن گئے، کافر بن گئے. تم اپنی اللہ نے جو تمہیں نعمتیں نوازی ان نعمتوں کو تم نے بھلا دیا. اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں یہ منہ دیا، اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے. مثال کے طور پہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا اس پر شکر ادا کرنا شروع کرو. جناب موسیٰ سے، بس میں جلدی جلدی باتوں کو ختم کر رہا ہوں، جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ساتھ ایک بندہ ہوگا جنت میں. کہ میرے ساتھ؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہوگا میرے ساتھ جنت میں. فرمایا فلا فلا مقام پہ وہ انسان بیٹھا ہوا ہے. جناب جبرائیل آئے، موسیٰ کو لیا، لے کے چل دیے. اب ظاہر سی بات ہے، ذرا تصور کریں علی پور والوں، تھائی لینڈ والوں، مجھے بتاؤ اگر یہ کہا جائے کہ موسیٰ کے ساتھ جنت میں ایک انسان ہوگا، موسیٰ کے کمرے میں، آنکھیں بند کر کے سوچئے تو آپ کے ذہن میں کیسی تصویر آئے گی؟
میں نے مثال کے طور پہ کہا کہ فلاں علامہ صاحب کے ساتھ، مثال کے طور پہ میرا ایک چھوٹا بھائی، یہ میرا بڑا بھائی فلاں علامہ کے ساتھ ہوگا، تو آنکھیں جب بند کریں گے تو فوراً تصور آئے گا کہ ماشاءاللہ سے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، نماز جمعہ میں پابندی کریں گے، مغرب و عشاء میں پابندی کریں گے، قرآن پڑھنے والا ہوگا، یہی سارے تصور آئیں گے نا، یہی سارے تصور آئیں گے نا، ظاہر سی بات ہے۔ جب جناب موسیٰ سے فرمایا گیا کہ تمہارے ساتھ ایک بندہ ہوگا جو اسی شہر میں رہتا ہے، جنت میں تمہارے کمرے میں ہوگا، موسیٰ کے اندر اشتیاق بڑھا کہ پروردگارہ میں ملنا چاہ رہا ہوں، دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ کون انسان ہے۔ جبرائیل لے کے گئے، کچھ دریاؤں کو پار کیا، جنگلوں کو پار کیا، ایک ویرانے میں پہنچے تو ایک آدمی کنارے پڑا ہوا تھا، سڑا گلا ہوا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سڑا گلا ہوا۔ میں کہوں گا شاید جناب موسیٰ جب جا رہے ہوں گے نا تو موسیٰ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، مثال کے طور پہ کسی پہاڑ پہ کسی غار میں کوئی عبادت کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہوگا، ہاتھ میں لمبی لمبی تسبیح ہوں گی، ہزار دانوں والی، مثال کے طور پر یہ سارے عمل کرنے والا ہوگا۔ جب موسیٰ پہنچے کہ جبرائیل کہاں ہے وہ جو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، کہ یہی تو ہے، کہ یہ میں اپنے الفاظ میں کروں، یہ کہ اس کی حالت کہ پیر سڑے ہوئے، بدبو آ رہی ہے، آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، صرف ایک آنکھ ہے، کانوں سے بہرا ہے، ہاتھ آدھے کٹے ہیں، دنیا کی ہر بیماری اس کے بدن میں، کہ یہ آدمی تمہارے ساتھ جنت میں ہو، کہ ہاں یہ آدمی تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کہ پروردگارہ اس کی صفت تو بتا، اس کی کوالٹی تو بتا کہ کس وجہ سے یہ جنت میں ہوگا۔ کہ ابھی دیکھو سب کچھ تباہ و برباد تھا نا، پورے بدن سڑا ہوا ہے، ایک آنکھ سلامت تھی، کہ تھوڑی دیر میں ایک کیڑا آیا، آنکھ پہ لگا، آنکھ چلی گئی، صرف آنکھ بچی تھی، آنکھ چلی گئی۔ جیسے ہی آنکھ گئی فوراً سجدے میں گرا کہ پروردگارہ تیرے لاکھ لاکھ شکر، کم سے کم سانسیں تو چل رہی ہیں، کہ کم سے کم سانسیں تو چل رہی ہیں۔ جناب موسیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ پروردگارہ حق بنتا ہے کہ یہ انسان میرے ساتھ جنت میں ہو، حق بنتا ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھے، کسی کے پاس بیٹھے واپس آئیں، آپ اس کی امیری کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا تمہاری اوقات کے حساب سے۔ میری اوقات کل مثال کے طور پہ سائیکل والی تھی، آج اللہ نے مجھے بائک دی، خدا کا شکر ہے۔ آپ مرسیڈیز پہ کیوں نظریں جمائے بیٹھے؟ آپ اس بات کو تو دیکھو کہ کل میرے پاس سائیکل تھی، آج میرے پاس بائک ہے۔ یہ تصور کرو کہ جس کے پاس آج مرسیڈیز ہے، کل اس کے پاس بائک تھی، کل اس کے پاس بائک تھی۔ کہ خلاصہ زندگی اگر جینی ہو تو اپنے سے بڑے کو دیکھ کے زندگی نہ گزارو، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھ کے زندگی گزارو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے، بڑوں کو دیکھ کے زندگی گزارو گے تو ہمیشہ انزائٹی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اپنے سے نیچے کو دیکھ کے زندگی بسر کرو۔ خلاصہ اب یہاں پہ نسخہ بھی بتا دوں، مولا نے فرمایا المجالسۃ مع الامراء، پیسے والوں سے، امیروں سے تھوڑا سا پرہیز کرو، امیروں کے پاس نہ بیٹھو، اگر بیٹھو گے تو تم کفران نعمت کرنے لگو گے۔ ٹھیک ہے تم بیٹھ رہو، بیٹھو، لیکن اس بات کو یاد رکھنا۔ مولا کون سی بات؟ کہ جب امیروں کے پاس ساری نعمتوں کو دیکھو، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا بنگلہ، سب کچھ دیکھو تو اپنے ذہن میں میرے ان جملوں کو یاد کر لینا۔ مولا کیا جملے؟ کہ فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، اللہ نے جو کچھ اسے دیا اگر یہ حلال ہے تو اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اگر حرام ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ یعنی جو کچھ ہے اللہ نے تمہیں دیا اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ فور ایگزامپل اللہ تم سے روز قیامت حساب لے گا کہ تم نے 20 بھات کا مثال کے طور پہ برگر کھایا، جبکہ وہی برگر اسی کوالٹی کے ساتھ 10 بھات کا مل رہا تھا، 20 کا کیوں کھایا؟ وہی ٹیسٹ 10 میں مل رہا تھا بھائی۔ ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹیسٹ مل رہا ہے تو الگ بات ہے، ویسے بھی ہمارے یہاں اجازت دی گئی ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے تو 2-3 چیزوں میں دکھنا چاہیے۔ ایک تمہاری غذا مضبوط ہونی چاہیے، کھانے پینے میں کوئی کنجوسی نہیں، منتہا اسراف نہ کرو، اچھا لباس زیب تن کرو، اچھا لباس پہنو، قیمتی لباس پہنو۔ تیسرا آپ کی سواری
اچھی ہو، گاڑی آپ کی اس زمانے کے حساب سے گاڑی آپ کی اچھی ہو، وہ استثناء کیا گیا ہے روایات میں. یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اسراف کر رہے ہو تو اس کا حساب و کتاب ہوگا. اچھا میں ایک نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے ربط مسائل. فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. اگر اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے پاس پیسہ سب کچھ ہے، تو اس کے حلال میں حساب ہوگا. اچھا کیسا حساب کتاب ہوگا؟ جناب رسول گرامی نے اس معاملے کو سمجھانے کے لیے 1 درہم جناب ابو ذر کو دیا، 1 درہم جناب سلمان کو دیا کہ میں قیامت کے دن کا حساب بتا رہا ہوں. دونوں کے پاس حلال ہے نا، ابو ذر کے پاس بھی حلال ہے، سلمان کے پاس بھی حلال. رسول گرامی دے رہے، یہ بنا بر روایت امیر المؤمنین نے دیا. خلاصہ روایت ہے کہ 1 درہم سلمان کو، 1 درہم ابو ذر کو، کہ دونوں لوگ مارکیٹ جاؤ. دونوں مارکیٹ گئے، دونوں مارکیٹ سے واپس آئے. ماشاءاللہ سے آپ نے سنا قیامت کا منظر کیا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، وہیں حساب و کتاب ہوگا. رسول گرامی نے 2 جلتے ہوئے پتھر منگوائے، رکھ دیے کہ ایک پتھر پہ سلمان کھڑے ہوں، دوسرے پتھر پر ابو ذر. ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے آپ کے حلال میں روز قیامت حساب و کتاب ہوگا اور کتنی تمہیں تکلیف ہوگی. جب آپ کے پاس اللہ نے زیادہ پیسہ دیا ہے تو اسے بغیر حساب و کتاب خرچ کرنے کا یہ نقصان ہوگا روز قیامت. جناب سلمان 1 درہم لے کے گئے تھے، جناب ابو ذر بھی 1 درہم لے کے گئے تھے. سلمان جیسے ہی پہنچے کہ کھڑے ہو، سلمان کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صدقہ کر دیا. اتر آئے. انداز سمجھ رہے ہیں؟ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صدقہ کر دیا. کھٹ سے اترا کہ پورا درہم میں نے صدقہ دے دیا. ختم. ابو ذر تم ہو کیا میں اپنے زمانے کے حساب سے کہوں تو 54 کا ہم نے مثال کے طور پہ ایک شیمپو خریدا اور ایک صابن خریدا اور ایک پن خریدا، 2 پیڈ خریدے اور یہ کیا وہ کیا ہو، جلتے رہے جلدی جتنی چیزیں خریدی تھی 1 درہم کی بتا کے اترے. اتنی دیر میں جناب ابو ذر کے پیر جل گئے. رسول گرامی نے فرمایا یہ حلال تھا نا، میں نے تمہیں دیے تھے نا، لیکن اس کے باوجود تم حساب و کتاب میں وقت لگوا رہے ہو کہ روز قیامت تم جب زیادہ بغیر حساب و کتاب ادھر بھی کہ زیادہ خرچے کرو گے تو روز قیامت تمہیں ایسے ہی حساب و کتاب دینے پڑیں گے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. کیا تسلی دی، فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. وہیں ایک اور روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے جس میں حضرت نے فرمایا جو کچھ تم راہ خدا میں کرتے ہو، راہ خدا سے مراد مسجد نہیں ہے، معذرت کے ساتھ راہ خدا سے عزاخانہ نہیں ہے. بعض اوقات جب بھی کار خیر کی بات ہوتی ہے تو مومنوں کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی تصور ہوتا ہے، مسجد بنوا دیں، عزاخانہ بنوا دیں. ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسان اپنے اہل خانہ کو دیکھے. آپ مثال کے طور پہ دلی ممبئی بعد میں کسی کی مدد کریں، پہلا فرض ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، آپ اپنے اہل خانہ کو دیکھیں. رشتہ داروں سے اٹھیے تو آپ اپنے شہر کے لوگوں کو دیکھیں. یہی معاملہ کو صدقہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ہے نا، پہلے شہر میں دیکھیں، جب آپ کو شہر میں نہ ملے پھر آپ کہیں دوسری جگہ جائیں. یہ سب کا فرض ہے. خلاصہ میں حدیث کو مکمل کروں اور ربط مسائل. ثلاثۃ تمیت القلب، 3 چیزیں کہ جن سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے. پہلا کیا تھا؟ المحادثۃ مع النساء، یہ تو کوئی نہیں ملے گا. عورتوں سے بات چیت کرنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور دوسرا المجالسۃ مع الامراء، امیروں کے ساتھ بیٹھنا. تیسرا المجالسۃ مع الانزال. یہ لفظ اتنا زبردست ہے، میں انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کروں گا، فی الحال صرف ترجمہ کر دوں. حضرت نے فرمایا گھٹیا لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. گھٹیا لوگوں کے پاس بیٹھنے سے. اس گھٹیا کی ڈیفینیشن بہت لمبی چوڑی ہے. اس گھٹیا لفظ کو سمجھانے میں میرے خیال سے ٹائم لگے گا، لیکن اس گھٹیا لفظ کا صرف ایک معنی بیان کر دوں اور میرے خیال سے یہیں پہ مجلس تمام ہوگی. مولا سے پوچھا گیا یہ انزال کون ہے؟ حضرت نے فرمایا جو علی سن کے ہضم نہ کر پائے وہ گھٹیا ہے.
जिसे मारिफ اور فضائل آل محمد سمجھ میں نہ آئے، جو علی کے مقابلے میں کسی اور کا ذکر کرنے لگے، سمجھ جاؤ وہ گھٹیا ہے. اور یہی وجہ ہے شافعی کہتا ہے اذا فی مجلس ذکروا علی وصبطیہ وفاطمة الزکیہ فاجرى بعضهم ذکرى سواهم فاوقن انه ابن سلقلقیہ. بس اسی پہ مجلس تمام کروں گا، یہ مہر فضائل ہوگی. میں کہتا ہوں فضائل کے معاملے میں کم سے کم اتنا عقیدہ رکھو جتنا شافعی کا تھا. شافعی کہتا جب بھی کسی مجلس میں علی اور اولاد علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو بعض گھٹیا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علی و فاطمہ کی جگہ کسی اور کا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں. بھائی توجہ کہ جب بھی علی و فاطمہ کا ذکر ہو بعض گھٹیا لوگ علی و فاطمہ کی جگہ کسی غیر کا تذکرہ چھوڑ دیں. یہ شافعی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، زیغم غربی کا نہیں. شافعی کہتا ہے جب بھی یہ لوگ یہ کام کرنے لگتے ہیں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے وہ کسی بدذات عورت کا بیٹا ہے. شافعی کہتے جب علی کے مقابلے میں کسی غیرے کے فضائل چھیڑ دے تو سمجھ جاؤ کسی بدذات کا بیٹا. مثال کے طور پہ روایت مشہور و معروف انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم علی اس کا دروازہ. آپ جب کسی کے سامنے بیان کرو نا روایت، یہ روایت کیا اور بھی روایت ہے کیا فلاں صاحب اس کی چھت ہے، فلاں صاحب اس کی کنڈی ہے، فلاں صاحب اس کی دیواریں. مثال کے طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا اور یہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے. ان سے جب کہو نا ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، کبھی اپنی زبان سے نہیں کہیں گے. لیکن ان کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ انہیں علی ہضم نہیں ہو رہے. ان کی حرکتیں، ان کا انداز بتاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اچھی اچھی روایتیں سنائیے. امیر المومنین آپ کے ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک شاعر کھڑا ہوا اسٹیج پہ امیر المومنین کے فضائل و مناقب بیان کر رہا ہے، اشعار پڑھ رہا ہے، تو کوئی صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے یہ شیعوں والے اشعار کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ مطلب تمہیں اندر سے علی ہضم نہیں ہو رہے. یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. میں انشاءاللہ کل مأمون کو کس طرح سے فضائل امام رضا ہضم نہیں ہوتے تھے اور کیسے کیسے مأمون نے پروپیگنڈے کیے اور کیا امام رضا اور مأمون کے درمیان مناظرات کا لیول تھا، انشاءاللہ کل بیان کروں گا. امام رضا اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات میں ایک عجیب و غریب امام. میں جملہ یہیں سے کہہ کے مصائب کی طرف، جہاں رسول گرامی کو آخری لمحہ کاغذ و قلم نہ دیا گیا ہو، امام رضا نے ایسا کیا کیا، یا امام رضا سے پہلے امام باقر امام صادق نے ایسا کیا کیا کہ ایک طرف وہ ماحول کہ جہاں رسول گرامی فرما رہے ہیں قلم و کاغذ دو میں کچھ لکھ دوں، تو سامنے سے جواب آ رہا ہے ان الرجل لیہجر، یہ نعوذ باللہ بوڑھا آدمی سٹھیا گیا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد 100 سال 110 سالوں کے بعد ماحول اتنا بدل گیا جہاں رسول اللہ کو کاغذ و قلم نہ دیا گیا ہو. وہی امام رضا جب نیشا پور پہنچ رہے 24,000 لوگ قلم و کاغذ لے کے کھڑے ہیں کہ مولا کچھ بولو. کیا بدلا ہے امام نے ماحول کو. جہاں رسول گرامی کے جنازے میں گنتی کے لوگ تھے، وہیں امام رضا نے ایسا کیا کیا کہ پورا خراسان کالا ہو گیا، پورے خراسان میں سیاہ پرچم. میں جب بھی امام رضا علیہ السلام کے مصائب پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام رضا اور امام حسین سے بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. اور میں اگر شیخ مفید کے جملے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں تو شیخ مفید کا یہ نتیجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے رسماً مجالس حسین کا انعقاد کیا. اس سے پہلے لفظ مجلس تھا اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، لیکن حسین کے لیے لفظ مجلس کا اختصاص امام رضا علیہ السلام نے کیا. یہی وجہ امام رضا فرمایا کرتے تھے ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین. تو کسی چیز پہ رونا چاہتا ہے، تیرے گھر میں کوئی مر گیا تو اپنی میت پہ رونا چاہتا ہے، اپنی میت پہ گریا نہ کر، میرے بچوں پہ گریا کر، میرے بچوں پہ گریا کر. تمہارے گھر میں کسی جوان کی فوتگی ہو گئی ہے، جوان کے لاشے کو دیکھ کے کربلا کے جوان کو یاد کر. کسی چیز پہ رونا چاہتے ہو
تو حسین پہ گریا کرو. حسین کو مظلومانہ انداز سے مارا گیا, ظلم و ستم سے مارا گیا. امام رضا علیہ السلام اور امام حسین میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. پہلی چیز جو امام حسین سے ملتی ہے وہ مدینہ چھوڑنا. جب امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا, روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسین اپنی ماں زہرا کی قبر پہ اس طرح سے دوڑے کہ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف بھاگتا ہے, کہ حسین زہرا کی قبر کی طرف دوڑے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر سے لپٹے اور لپٹنے کے بعد فرمایا اماں خدا حافظ, اب یہ تیرا بیٹا حسین واپس نہ آئے گا. روایت کے جملے ہیں امام حسین بار بار روضہ رسول پہ جاتے تھے, رسول اللہ کی مزار کو چومتے تھے, رسول اللہ کے روضے کو چومتے تھے, رسول اللہ کی قبر کو چومتے تھے, قبر رسول سے لپٹ جاتے تھے, لپٹ لپٹ کے روتے تھے, یا رسول اللہ میں غریب ہو گیا, یا رسول اللہ مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. امام حسین کو مدینے سے محبت تھی. روایت کے الفاظ ہے جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو امام حسین کی یہ کیفیت تھی. اب آئیے امام رضا کی طرف. امام رضا حالت نماز میں ہیں, لعین آیا, امام رضا کو دھکا دیا, امام رضا مصلی پہ گرے. امام رضا اٹھے, لعین نے پیغام پہنچایا کہ تجھے مامون نے طلب کیا ہے. امام رضا علیہ السلام جب آمادہ ہوئے خراسان جانے کے لیے, میں ذمہ داری کے ساتھ الفاظ بیان کر رہا ہوں, شاید یہی پہ میں مجلس کا اختتام کروں گا. امام رضا علیہ السلام جب مدینے کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے, امام نے اپنی بہنوں کو بلایا. امام کاظم کی بیٹیاں تھیں, 16 یا 17 بیٹیاں تھیں. امام رضا نے اپنی ساری بہنوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہ میرے لیے بڑا سخت و دشوار ہے کہ میں مدینے کو چھوڑوں, مجھے مدینے سے بڑی محبت ہے, مجھے مدینے سے بڑا پیار ہے. لیکن امام رضا نے اپنی بہنوں کو بلانے کے بعد فرمایا کہ اے میری بہنوں, میری خواہش ہے کہ تم لوگ مدینے میں ہی میری زندگی میں میرے سامنے میرا نوحہ کرو. جملہ دے رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں, یہی وجہ ہے جب آپ زیارت امام رضا میں پڑھیں گے تو ایک جملہ ہے, السلام علی من امر, سلام ہو اس امام پر کہ جس امام نے اپنی زندگی میں ہی نوحہ پڑھنے کا حکم دیا. یعنی میری غربت پہ گریا کرو, مجھ پہ رو, مجھ پہ آنسو بہاؤ, میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. اے امام رضا, ایک آپ ہیں جو فرما رہے ہیں کہ میری زندگی میں مجھ پہ گریا کرو. جب آپ سے پوچھا گیا مولا ایسا کیوں, حضرت نے فرمایا جب مجھے زہر دیا جائے گا, جب مجھے مارا جائے گا, میرے پاس کوئی نہ ہوگا, نہ بہن ہوگی, نہ بھائی ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, عالم غربت میں مجھے مار دیا جائے گا, میرے سرحانے کوئی نہ ہوگا, میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. مولا یہی فرق ہے آپ کی مصیبت میں اور حسین کی مصیبت میں. آپ نے فرمایا میری زندگی میں مجھ پہ گریا کرو کیونکہ مرنے کے بعد تم میں سے کوئی نہ ہوگا. لیکن دوسری طرف حسین ہے, جب خواتین روتی تھی, زینب روتی تھی, رقیہ روتی تھی, سکینہ روتی تھی, حسین آگے بڑھتے تھے, اے میری لاڈلی سکینہ ابھی گریا نہ کر, ارے میرے بعد تجھے تماچے کھانے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. تمہیں مارا جائے گا, میرے مرنے کے بعد تمہارا امتحان شروع ہوگا, میرے مرنے کے بعد تمہیں بازاروں میں لے جایا جائے گا, میرے مرنے کے بعد تمہیں دربار میں لے جایا جائے گا. ابھی زندگی میں میرے سامنے گریہ نہ کرنا. ایک یہ امتیاز, دوسرا امتیاز اور ہے. جب امام رضا کو زہر دے دیا گیا نا, کل انشاءاللہ میں شہادت بیان کروں گا, جب مولا رضا کو زہر دے دیا گیا نا, مولا رضا جیسے ہی مأمون کے دربار سے نکلے گھر پہ تشریف لائے. روایت کے جملے ہیں ابا صلت ہروی نے امام رضا کو کمرے میں بٹھا دیا, امام نے اندر سے کمرہ بند کر لیا. ابا صلت کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے کسی کی آواز سنی. جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, امام رضا کے فرزند امام جواد سرحانے بیٹھے ہیں. امام جواد سے جیسے ہی میں نے سوال کیا, امام جواد نے فرمایا جب بھی کوئی امام دنیا سے جاتا ہے آخری لمحات اس کے بعد والا امام اس کے پاس آتا ہے تاکہ اسرار امامت سونپ سکے. میں یہاں پہ بھی ہاتھوں کو جوڑوں گا. اے مولا رضا, آپ جب بستر مریضی پہ تھے, امام رضا آپ جب بستر مریضی پہ تھے, امام جواد خدائے اسرار امامت لے کے گئے, لیکن کربلا میں بیٹا آیا نہیں. باپ بیٹے کے پاس گیا, اور خیمہ اجڑا ہوا ہے. جیسے ہی بیٹے کے پاس
پاس امام حسین پہنچے، اے سجاد خدا حافظ، بابا کیا ہوا؟ اکبر کہاں ہے؟ قد قتل، اکبر کو مار دیا، حبیب کو مار دیا۔ ارے بیٹا حق تو یہ ہے اصغر کے گلے میں دی۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملہ روایت کے الفاظ ہے، امام حسین نے سجاد کی طرف دیکھا کہ بیٹا سجاد بس اتنا سمجھ لے، مردوں میں یا تو تو زندہ ہے یا میں زندہ ہوں۔ سجاد بے چین ہوئے، پھوپھی زینب کو بلایا، ارے پھوپھی اماں مجھے کھڑا کر دیجئے، ایک نیزہ دے دیجئے تاکہ میرے بابا کو کوئی تلوار نہ مارے، کوئی نیزہ نہ مار سکے۔ ارے بیٹا زندہ ہو، باپ کو مار دیا جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مولائی یا مولا الرضا، روحی و جسمی لتراب مقدمک الفدا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے دلوں کو نور معرفت اہل بیت اطہار سے منور فرما، پروردگار ہمارے دلوں کو علوم آل محمد سے منور فرما، پروردگار ہم میں سے جو بھی پریشانی حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار غریب الوطن ہے جو اپنے وطن سے دور ہیں، بصدقہ امام رضا علیہ السلام زندگی میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزی حلال عطا فرما، پروردگار جن کے پاس روزی حلال ہے ان کی روزی میں مزید اضافہ فرما، پروردگار ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہو، جو مریض ہو، بصدقہ امام سجاد علیہ السلام، بصدقہ امام رضا علیہ السلام شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جس طرح سے ایک امام رضا علیہ السلام کی صفت ہے، امام رضا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرزند عطا کیا، بصدقہ امام رضا علیہ السلام۔ روایات ہیں کہ جسے اولاد کی حاجت ہو وہ امام رضا علیہ السلام سے متوسل ہو، پروردگار بصدقہ امام رضا علیہ السلام جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے اس گریے کو، ہمارے اس پرسے کو قبول فرما، پروردگار جس نے اس مجلس آقا امام رضا علیہ السلام میں شرکت کی، جس اعتبار سے، جس حساب سے، پروردگار دامود ابراہیم السخن جو بھی اعتبار ہو، پروردگار ان سب کی تمام خدمات کو قبول و مقبول فرما، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔